دیا گیا، منسوخ ہو گیا، اور منسوخ پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے، لہذا کسی کو تعظیم کا سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ تو حالت دیکھتے ہی ممانعت کا حکم ہوگا، نیت نہیں پوچھی جائے گی۔ دوسرا، طواف کی حالت اور رکوع کی جو حالت ہے، اس میں اگر تعظیم کا قصد اور ارادہ ہوگا، اس ہیئت سے تعظیم کا قصد و ارادہ ہوگا تو پھر یہ ناجائز ہوگا۔ اور تعظیم کے علاوہ ہم بہت سارے کام اس حالت میں کر رہے ہوتے ہیں اپنے، تو اس سے تعظیم کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کام کے لیے اس حالت کو وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے زمین سے کسی چیز کو اٹھانے کے لیے انسان رکوع جتنا جھکتا ہے یا نہیں جھکتا، تو اب اس میں کسی کی تعظیم کی نیت نہیں ہے، بلکہ توہین کے لیے بھی انسان اتنا جھکتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی مارنے کے لیے کوئی چیز اٹھانی ہو تو جھکے گا یا نہیں جھکے گا؟ تو یہاں تو تعظیم نہیں بلکہ الٹا توہین کا ارادہ۔ تو تعظیم کا ارادہ نہ ہو اور یہ حالت یعنی حالت طواف اور حالت رکوع جتنا اگر جھکا جائے تو اس میں ممانعت کا پہلو نہیں ہے۔ اور تیسری حالت قیام کی حالت ہے اور قاعدے کی حالت ہے۔ یہ تعظیم کی نیت سے بھی اختیار کرنا جائز ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس طرح سے تعظیماً کھڑے ہوا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ قاعدے کی حالت میں تشریف فرما رہتے تھے۔ تو یہ حالت انہوں نے حضور کے لیے بھی اختیار کی، اور تعظیم کا ارادہ تھا یا نہیں تھا؟ تعظیم کا ارادہ تھا۔ تو قیام کی حالت اور قاعدے کی حالت تعظیم کے ارادے سے بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کی ادب اور احترام کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ جمعے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ باندھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھنا، تو اگر اس حیت کو دیکھ کر کوئی کہے کہ تم مشرک ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ حالت ایسی ہے کہ اس حالت کو تعظیم کی نیت سے صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے لیے اختیار فرمایا، لہٰذا اس میں شرک اور کفر کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ تو ان حالتوں کو، جو بدن کی حالتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر فرمایا ہے، ان کی 3 اقسام میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی کہ سجدے کی حالت کو تو دیکھتے ہی منع کر دیں گے، اور رکوع اور طواف میں نیت پوچھی جائے گی۔ اگر تعظیم کی نیت ہوگی تو منع کریں گے، اور تعظیم کی نیت نہیں ہوگی تو اتنا جھکنا یا یہ گول گول چکر وغیرہ لگانا اپنے کسی اور مقصد کے حصول کے لیے یہ درست ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ ایک صحابی کا وصال ہو گیا، ان پر قرض تھا اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہے تھے، تھوڑی سی کھجوریں ان کے والد صاحب چھوڑ گئے تھے اور صحابہ مطالبہ کر رہے تھے۔ اب حضور تشریف فرما ہوئے تو حضور نے جب ملاحظہ فرمایا کہ ہر ایک اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے اور مال اتنا ہے نہیں، تو حضور نے کیا کیا کہ اس کھجور کے ڈھیر کو ایک جگہ جمع فرمایا اور اس کے گرد طواف فرمایا۔ تو اب کھجوروں کی عبادت تو معاذ اللہ حضور نہیں کر رہے تھے نا، اور کھجوروں کی تعظیم بھی نہیں کر رہے تھے، تو اپنے کسی مقصد کے لیے کہ اپنی ذات مقدس سے اس کے گرد چکر لگا کر حضور اس میں برکت کو منتقل فرما رہے تھے۔ تو اب گول گول گھومنا تو پایا گیا لیکن مقصد تعظیم نہیں تھا، تو یہ گول کھجوروں کے گرد حضور کا چکر لگانا درست تھا یا نہیں تھا؟ اسی طرح سے اگر آپ کسی گول ایسے دائرے کی صفائی کر رہے ہو تو آپ کو گول گھومنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو اگر کوئی کہے تم نے طواف کر لیا تم مشرک ہو گئے، اس کو کیا کہا جائے گا کہ اس میں تعظیم کا ارادہ کوئی ہے؟ میرا ارادہ تو صفائی کا ارادہ تھا۔ ایک راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے، اس پہ گاڑی گول گول گھما لیتے ہیں نہیں گھما لیتے، تو بندہ دیکھنے والا کہے کہ آپ نے یہ طواف کیا لہٰذا آپ مشرک ہو گئے، تو آپ کہیں گے بھائی تعظیم کے ارادے سے اس گولائی کا چکر کوئی لگایا ہے؟ میں نے تو اپنے مقصد کے لیے چکر لگایا کہ مجھے اس طرف جانا تھا تو مجھے گھومنا ہی پڑا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ 3 طرح کی حالتیں ہیں کہ سجدے کی حالت کو دیکھتے ہی منع کر دیں گے کہ بھائی ناجائز کام کیا ہے، آپ نے حرام کام کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور رکوع اور طواف کی حالت اگر اختیار کریں گے تو نیت پوچھیں گے، تعظیم کی نیت ہوگی تو اس کو منع کریں گے کہ بھائی توبہ کرو، اور اس کے علاوہ ہوگا تو وہ اپنے کسی مقصد کے لیے اس حالت بدن کو اختیار کیے ہوئے ہے اور وہ جائز ہے، جیسے ہم اپنے بہت سارے کاموں کے لیے بدن کی اس حالت کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری حالت قیام کی حالت ہے،
اور اتحیات میں بیٹھنے کی حالت ہے یہ بھی عبادت میں اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ تعظیم کی نیت سے بھی جائز ہے، درست ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کے عمل مبارک سے یہ بات ثابت ہے۔ تو جب آپ یہ 3 تقسیمیں کر لیں گے تو ذہن بالکل مطمئن ہو جائے گا، اور اب آپ پر کوئی الزام لگائے گا، کہے گا کہ تم اس طریقے سے صلاۃ و سلام یہ سب شرک ہے، کفر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ میں نے دلیل سے بات سیکھی ہوئی ہے، آپ اس کو کوئی جواب دے سکو گے، آپ کو وہ تذبذب میں، کسی شبے میں، کسی شک میں مبتلا نہیں کر سکے گا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے دلیل کے ذریعے سے علم کو سیکھنے کا، کہ آپ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے، اور ذہن میں وہ عقیدہ بالکل راسخ ہو جاتا ہے، اور قلب بالکل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں غلط راستے پر نہیں ہوں بلکہ میں حق پر ہوں۔ اور بعض اوقات کوئی سننے والا اتنا ذہین ہوتا ہے، اس میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو قائل کر لیتا ہے، اس کو سمجھا لیتا ہے، تو اس کا سمجھنا نہ صرف اپنے لیے مفید ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے مفید ہوتا ہے، اپنے متعلقین کے لیے مفید ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی اس سے بحث کرنے آتا ہے تو انتہائی احترام والے، ادب والے انداز میں، لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمیں جب یہ محسوس ہو کہ سامنے والا سمجھنا چاہتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جو قسم کھا کے آیا ہوتا ہے کہ اس کو چاہے کتنی بھی مضبوط دلیل دے دو اس نے نہیں ماننا، میں نہ مانوں کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں کہ کسی شخص نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، 1 لاکھ کی شرط ہو گئی، 5 ہوتے ہیں۔ سننے والے نے کہا بھائی ہار جاؤ گے، کیا ہوا ہے، 4 ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، شرط لگی، اگر میں ہار گیا تو میں 1 لاکھ روپے دوں گا، 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ سننے والا کہہ رہا بھائی ہار جاؤ گے، 4 ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کیسے ہاروں گا، میں مانوں گا ہی نہیں۔ تو مانے گا ہی نہیں تو میں نہ مانوں کا کوئی بھی علاج نہیں ہوتا۔ تو جب آپ یہ دیکھیں کہ سامنے والا آپ کی بات کو سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے تو اس کا فائدہ نہ صرف آپ کی ذات کو پہنچتا ہے علم حاصل کرنے کا، بلکہ آپ دوسرے کا عقیدہ درست کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ تو نبی کا منصب ہے۔ اسی لیے تو علماء انبیاء کے وارث کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو انبیاء نے کیا، وہ ہدایت کا راستہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں جو انبیاء کا کام تھا۔ تو گویا کہ وہ اس کام میں، یعنی دین کے پھیلانے کے سلسلے میں معاون و مددگار ہوتا ہے۔ اور ایک بندے کا عقیدہ آپ نے درست کر دیا، اس کی پوری فیملی کو آپ نے ٹھیک کر دیا، اور پھر اس کی نسلوں کا کیا ہوگا، وہ منتقل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ منتقل کرے گا۔ اسی طرح سے یہ علم آگے بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، اور حق غالب ہونے ہی کے لیے آیا ہے، اور حق غالب ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا جو اس حق کے غلبے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور اس کو آگے منتقل بھی کرنا چاہیے، اور اس پر خوشی منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نوکری پر رکھ لیا، اس منصب پہ رکھ لیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے اپنے پیارے بندوں کو منتخب فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کو چیف ایگزیکٹو پوسٹ۔ اب خالق اگر کسی کو اپنا محبوب بنائے تو اس کو کون سا عہدہ دے گا؟ ایک باپ اپنی اولاد کو اپنی سیٹ پہ بٹھا دیتا ہے، اگر وہ سیٹ ہے تو اس کی سیٹ پہ آ کے کون بیٹھے گا؟ اس کا بچہ بیٹھے گا نا۔ بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک و صاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے، تو اس نے ان سب کچھ میں سے منصب دعوت و تبلیغ جس کو عطا فرمایا، اس کا مطلب اللہ کے نزدیک اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا، یہ سب سے بڑا منصب ہے، یہ سب سے بڑی چیف ایگزیکٹو پوسٹ ہے جو اس نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی۔ اور ان انبیاء کرام کے قدم پاک کے خاک کی برکت سے اگر ہمیں دین کا کام کرنے کا موقع میسر آ جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری جو یہ زندگی ہے وہ تو بالکل صحیح مقام پہ انویسٹ ہو گیا، یہ ٹائم، یہ سرمایہ صحیح جگہ پر لگ گیا۔ تو لہٰذا اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے جب ہم عقیدہ دلیل کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ تو یہ میں نے پچھلی جو ہماری نشست تھی اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور اس میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو لوگ صرف دیکھتے ہی حکم کفر لگاتے ہیں کہ شرک 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 کی گویا کہ کوئی مشین ان کے پاس ہے، اور ہر عمل کو دیکھتے ہی کفر، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، شرک ہو گیا،
جو اس طرح کا حکم لگاتا ہے اسے احتیاط کرنی چاہیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو کافر کہا یا کہا اے اللہ کے دشمن، تو اگر وہ کافر ہے یا اللہ کا دشمن ہے تب تو اس نے ٹھیک کہا، لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کافر نہیں اور اس کو کہا کافر، تو کافر کس کو کہا؟ اس گوشت یا ہڈیوں کو کافر کہا، یا اس کے ذہن میں جو عقیدے ہیں اس کو کفریہ عقیدہ کہا؟ اور وہ عقیدہ تو اسلامی عقیدہ تھا کہ وہ شخص مسلمان تھا، تو وہ مسلمان کس وجہ سے تھا؟ کہ اس نے اللہ کو ایک مان رکھا تھا، اس نے ساری ضروریات دین کا اعتراف کر رکھا تھا، تو اس کے یہاں جو تھا ذہن میں وہ کیا تھا؟ اسلام تھا، اور اس نے اس ذہن میں موجود اسلامی عقیدے کو کفر کہا، اور اسلام کو کفر کہنا خود کفر ہے، لہذا کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے۔ تو اس لیے کفر کا حکم لگانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ہمارے بھائیوں کو بھی، کہ ذرا سا کچھ دیکھا تو گستاخ کہہ دیا یا کافر کہہ دیا، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسرے جو مزار پہ اگر کسی نے سجدہ کیا اور اس کو مشرک قرار دے دیا، تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے؟ سجدے دو ہیں، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی، اور دونوں کی صورت ایک ہی ہے، ایک ہی شکل ہے۔ آپ نے کیسے فرق کر لیا کہ یہ عبادت کا سجدہ کر رہا ہے اور تعظیم کا سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ نبی کی جب بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اور ان لوگوں کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں عبادت کی نیت ہے۔ واہ بھائی، اپنے لیے تو دوسرے کے دل کی نیت کا بھی جاننا، مان لیا کہ اس کے دل کی نیت معلوم ہے کہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہے، اور عبادت کی نیت سے کرے تو کفر و شرک ہو جاتا ہے۔ بھئی آپ کو کیسے پتہ چل گیا اس کی نیت؟ آپ اس کو پوچھیں تو وہ کیا بتائے گا؟ مسلمان سے بعید ہے کہ وہ عبادت کی نیت سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے۔ وہ یہی کہے گا کہ بھئی اللہ کے نیک بندے ہیں، میں نے بزرگ سمجھ کے تعظیماً سجدہ کر دیا، تو اس کو کیا کہیں گے کہ بھئی سجدہ تعظیمی حرام ہے، توبہ کرو، تم سخت گناہگار ہو۔ لیکن کافر تو نہیں ہوئے۔ اب جب کافر نہیں ہوئے اور دیکھنے والے نے دیکھتے ہی کفر کا حکم لگا دیا، تو اب وہ تو مسلمان تھا، کفر کس کی طرف لوٹے گا؟ شرک کا حکم کس کی طرف لوٹے گا؟ لہٰذا اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو روایت فرمایا، اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، کوئی اس حدیث کا انکار کر نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ جو بہت بے باکی کے ساتھ حکم لگایا جاتا ہے، اس میں حکم لگانے والے کو سوچنا چاہیے اور بات کی حقیقت اور گہرائی تک جاننا چاہیے، پختہ علم حاصل کرنا چاہیے، اور پختہ علم حاصل کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو جب معراج کا واقعہ سارا بتایا تو اس کے 3 حصے کیے۔ پہلے حصے کا میں نے کہا کہ اس کا حکم یہ کہ اس کا انکار کفر ہے۔ دوسرا حصہ لنریہ من آیاتنا، آسمان کی سیر، اس کو اللہ تعالیٰ نے اجمالاً بیان فرمایا، اس میں بہت سارے معانی نکل سکتے ہیں۔ تو اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے، یعنی آیت کا انکار نہیں کرتا لیکن یہ انکار کرتا ہے کہ اس میں آسمانی سیر کو میں نہیں مانتا، اور ان حدیثوں کو میں نہیں مانتا جو آسمانی سیر کی وضاحت کرتے ہیں، تو حدیث مشہور سے ثابت ہے، اور حدیث مشہور کا انکار کرنا گمراہی ہے، کفر نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں نا، فقہا نے بھی، علماء نے بھی کیٹیگرائز کیا یا نہیں کیا؟ اتنی حد تک کفر ہے، اتنی حد تک انکار جو ہے وہ گمراہی ہے، اور اس کے بعد والے حصے کا جو اللہ تعالیٰ انہ هو السمیع البصیر جو خبر واحد سے ثابت ہے، اس خبر واحد سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے، جو کمزور دلیل سے بات ثابت ہو رہی ہے، اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے، عین سعادت ہوتا ہے، لیکن انکار کرنا کفر نہیں ہے، بلکہ انسان گناہ گار ہوگا اگر اللہ تعالیٰ اور حضور کی ملاقات کا اگر انکار کرے گا۔ وہ حدیث سے ثابت ہے، وہ اخبار احاد کہلاتی ہے۔ تو حدیثوں کے مختلف درجات ہیں، اعلیٰ ترین حدیث متواتر کہلاتی ہے، اس کا انکار بھی کفر ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں کہتے ہیں میں حدیثوں کو مانتا ہی نہیں، تو اگر اس نے ان احادیث میں حدیث متواتر کو بھی شامل کر لیا تو پھر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو اس لیے احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اس بات سے بچانا چاہیے کہ ہم کسی پر حکم کفر لگائیں۔ حکم کفر لگانا انتہائی دشوار ہے، انتہائی دشوار ہے، بلکہ فقہا نے لکھا کہ اگر کسی شخص نے کوئی جملہ کہہ دیا،
اب وہ مفتی کے پاس وہ جملہ لے کر آیا کہ بھئی یہ بات فلاں شخص نے کہی ہے، کیا حکم ہوگا اس کا؟ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس جملے میں 99 پہلو جو ہیں، اس کے 99 معانی کفریہ معانی نکلتے ہیں، لیکن اس جملے کا ایک معنی جو ہے ایسا نکلتا ہے جو اسلامی معنی ہے. تو اس مفتی پر واجب ہے کہ 99 کو چھوڑے گا اور اسلام والا معنی مراد لے گا. اس کا سبب یہ ہے کہ بولنے والا مسلمان ہے اور مسلمان سے یہ بعید ہے کہ جان بوجھ کے کفر کو اختیار کرے. تو اس قدر احتیاط کا حکم دیا ہے کہ ایک لفظ کے 99 احتمالات، پروبیبلٹیز، پاسبلٹیز کفر کی تھی اور ایک امکان اسلام کا تھا، تو مفتی پر لازم ہے کہ 99 کو ترک کرے گا اور اس ایک اسلام والے پہلو کو اختیار کر کے کفر کا حکم نہیں لگائے گا، کفر کا فتویٰ نہیں دے گا، بلکہ اس کو مسلمان قرار دے گا. کیونکہ مسلمان سے بعید ہے کہ وہ کفر جو ہے وہ جان بوجھ کے کفر اختیار کرے. اس لیے اس بات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. آج جو میں نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس کا تعلق ایمان اور کفر کے ساتھ ہے. ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کس کو کہتے ہیں، کس چیز کا انکار جو ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور پھر جب انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ کفر کی کون سی قسم میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک کفر التزامی کہلاتا ہے، ایک کفر لزومی کہلاتا ہے. پھر جس طرح کا بھی کفر صادر ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کفر التزامی کے اندر انسان اسلام سے بھی نکل گیا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. تجدید ایمان بھی کرے گا اور دوبارہ نکاح بھی کرنا پڑے گا. اور اگر لزوم کفر ہوتا ہے تو احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ بے احتیاطاً جو ہے وہ تجدید ایمان کرو اور تجدید نکاح بھی کرو. تو ان دونوں طرح کے جو کفر کی دو اقسام ہیں، اس کے اینڈ رزلٹ میں یعنی حکم میں فرق ہوتا. تو آج میں نے اسی کی موضوع کو منتخب کیا. اب یہ جو پرانا موضوع تھا وہ بھی بہت ضروری تھا تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات تازہ ہو جائے، اور اس کو سمپلیفائی کر کے پہلے ذرا تفصیلاً بیان کیا تھا اور اب خلاصتاً ذکر کر لیا. تو اب آپ اس پروگرام کو اگر گھر جا کر دوبارہ دیکھیں، اپنے گھر والوں کو دکھائیں اور ذرا ریپیٹڈلی اس کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں گی، راسخ ہو جائیں گی، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ دوسرے کو بتا سکیں. اس لیے میں نے اس کو دوبارہ خلاصتاً ذکر کر دیا. آج اسلام اور کفر کے بارے میں تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے جو درس ہوگا اس میں اسے مکمل کریں گے. تو اسلام اور ایمان جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، دل سے اس کی تصدیق کرنا، یعنی اس کو حق اور سچ ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ حضور لائے دل سے اسے حق اور سچ ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے. جمہور کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے. دوسرا پھر ہم کلمہ زبان سے پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان. تو ایمان کے باب میں دو چیزوں کا ذکر ملتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یا آپ نے ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں سن رکھا ہوگا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو اصل ایمان جو ہے وہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب کا نام. پھر اقرار باللسان یعنی زبان سے کلمہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تو زبان سے کلمہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس شخص کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کریں. یعنی اس کو اگر آپ کتاب میں دیکھیں گے تو کتاب میں آپ کو یہ ملے گا کہ اقرار اس لیے ضروری ہے تاکہ اس شخص پر، اقرار کرنے والے پر اجرائے احکام اسلام کیا جا سکے. اور آسان لفظوں میں یوں ہے کہ سامنے والے کو کہتے ہیں اچھا تم مومن ہو، کلمہ پڑھ کے بتاؤ. تو جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اور زبان سے بھی اپنے دل کی تصدیق کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر ہم اس سے مسلمانوں والا سلوک کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی جو اسلامی احکام ہیں اس پر وہ جاری ہونے لگ جاتے ہیں. اگر انتقال ہو جائے گا اس کو غسل بھی ہم دیں گے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کو مسلمانوں کی طرح دفن بھی کریں گے. یہ مسلمان پر ایک دوسرے مسلمان کا حق بھی ہے. اور جب وہ اقرار کرے گا تو ہم اس کو سلام بھی کریں گے، اس کے ساتھ مناکحت یعنی رشتہ وغیرہ دینا، رشتہ لینا، یہ اقرار کے بعد ہی آپ کر سکیں گے نا. تو اصل تو ایمان نام ہے
تصدیق قلبی کا کہ جو کچھ حضور لائے اس کو دل سے حق اور سچ ماننا، لیکن زبان سے اقرار اس لیے ضروری ہے کہ سننے والا اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کر سکے۔ تو حقیقتاً ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اقرار باللسان مسلمانوں والے احکام جاری ہو سکے اس کے لیے ہے۔ تو اگر اب آپ جب یہ تفصیل سمجھ گئے تو آپ سمجھ گئے کہ اصل میں ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اقرار جو ہے کہ اضافی چیز ہے جس سے ایک اضافی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ جنگل میں رہتا ہے، اکیلا ہے، اس نے غور و تفکر کیا اور اسے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، تو بتائیے وہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ مومن ہے، لیکن کوئی ہے ہی نہیں سامنے، تو اقرار کس کے سامنے کرے گا؟ تو اب وہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب مسلمان ہونے کے لیے تصدیق قلبی ضروری ہے۔ اقرار باللسان جب موقع آئے تو اقرار باللسان کرتے تاکہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کرنے لگیں، لیکن اقرار باللسان ایمان کا جز نہیں ہے۔ تصدیق قلبی پائی گئی تو وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ ایک کافر ہے، اس نے غور و تفکر کیا، اس نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، دلیلوں میں غور کیا، اور حق اس پر واضح ہو گیا کہ بھئی اسلام حق مذہب ہے اور خدا ایک ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس نے جتنے رسول بھی بھیجے ہیں اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، میں سب پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ اکیلا دل ہی دل میں ایک بند کمرے میں سوچ رہا ہے، اور اس نے اس بات کا دل میں تصدیق کر لی، اور ارادہ تھا کہ صبح جو ہے وہ مسلمانوں پہ ظاہر کر دوں گا کہ بھئی میں ایمان لے آیا، لیکن وہ رات ہی میں فوت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ بتائیے وہ مسلمان مومن ہے یا نہیں ہے؟ مومن ہے۔ اس کا مطلب اقرار کے بغیر مومن ہے۔ اس کا مطلب اقرار تو ایک خاص مقصد کے لیے تھا کہ لوگ اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کر سکیں، لیکن اصل ایمان تصدیق قلبی تھا، اور وہ پایا گیا کیونکہ اس نے دل سے تسلیم کر لیا کہ اسلام حق مذہب ہے، تو عند اللہ وہ مومن ہے۔ ہاں جب ہمیں صبح پتہ چلے گا کہ بھئی کشور مر گیا، تو ہمارے سامنے تو اس نے اقرار نہیں کیا نا، تو ہم اس کی نماز جنازہ وغیرہ نہیں پڑھیں گے، لیکن جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو مومن اٹھے گا یا کافر اٹھے گا؟ مومن اٹھے گا۔ کیوں؟ ایمان تھا۔ کہاں تھا؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، اور اس کے پاس تصدیق قلبی موجود تھی، لہٰذا یہ ایمان کی حالت میں اٹھا ہے، اور اللہ کے نزدیک مومن ہے، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جاننے والا۔ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، ہمارے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرے گا تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کرنے لگ جائیں گے، لیکن جب تک وہ ظاہر نہیں کرے گا تو ہم کیسے کریں گے؟ تو ہم تو ظاہر کے پابند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کا پابند نہیں ہے، بلکہ توفیق ایمان کی اسی کی جانب سے حاصل ہوتی ہے، وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو اس کے نزدیک عند اللہ وہ مومن ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اقرار باللسان کا مسئلہ کچھ اور ہے، کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے ہے، اصلاً ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اب اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دی، ایک ہے تصدیق اور دوسرا ہے اقرار۔ اب جو آیت پاک آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پہلی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ تو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہاں تصدیق نہیں ہے، خالی دکھاوا کر رہا ہے، منافق ہے، کیونکہ اللہ تو دل کا حال جانتا ہے۔ اس کا مطلب زبان سے کہہ دینا ایمان نہیں ہے، تصدیق قلبی اصل ایمان ہے۔ پھر دل میں تصدیق ہو تو اس کی وجہ سے بندہ مومن کہلاتا ہے، اور جب زبان سے اس کا اقرار کرے تو اس اقرار کی وجہ سے مسلم کہلاتا ہے۔ تو جس کے دل میں بھی تصدیق ہے الحمدللہ، جیسے ہم ہیں، اور ہم اپنی زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، تو اس دل کی تصدیق کی وجہ سے ہم کہلائے مومن، اور زبان سے اقرار کی وجہ سے ہم مسلم کہلائے۔ تو ہم مومن بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ ہمارا نام مومن اس دل کی تصدیق کی وجہ سے ہے، اور ہمارا نام مسلم اس زبان سے اس اسلام کے اقرار کی وجہ سے ہے۔ تو ہم میں دو خوبیاں پائی گئی، ہم مومن بھی ہیں اور ہم
مسلم بھی ہے، لیکن ایک شخص کے دل میں تصدیق پائی گئی لیکن اس کو اقرار کرنے کا موقع نہیں ملا اور انتقال کر گیا، تو تصدیق پائی گئی تو وہ مومن تو ہے لیکن وہ مسلم نہیں ہے، اور مسلم کیوں ہونا پڑتا ہے؟ تاکہ لوگ اس سے مسلمانوں والا سلوک کر سکیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط اقرار کرنے والے کو کہا نہیں، پہلے یہاں چاہیے تصدیق، اس یہاں تصدیق کے بعد اقرار کرو، تم مومن نہیں ہو۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ بنی سعد کے کچھ افراد تھے اس قبیلے کے، اور وہ لالچ میں کہ ہم جائیں گے تو جو ہے نا اسلام کی بات کریں گے، ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں ان سے کوئی فائدے، تو حضور ہمیں انعام وغیرہ دیں گے اور اس طرح جو ہے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور بعض افراد جو ہے اس لیے اقرار کر لیتے تھے اسلام کا کہ وہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، اسلام قوی سے قوی تر ہوتا جا رہا تھا تو مقابلہ تو ممکن نہیں تھا، تو اب اقرار کر کے ان کے درمیان رہ کر ان کی جڑیں کاٹو۔ تو بعض جو ہے کسی فائدے کے حصول کے لیے نہیں بلکہ مزید نقصان پہنچانے کے لیے اقرار کر لیتے تھے، دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور بعض جو ہے وہ ظاہری فائدے حاصل کرنے کے لیے ان کے دل میں بھی کچھ نہیں ہوتا تھا اور وہ اقرار کر رہے تھے۔ اور یہ سب مدینے کے اندر ہوا ہجرت کے بعد۔ ہجرت سے پہلے تو اسلام قبول کرنا انتہائی مشکل تھا کہ جہاں کسی کا پتہ چلا کہ اس نے ایمان قبول کر لیا ہے اور کفار نے اس کا پیچھا کرنا تھا اور انتہائی سخت اذیتیں وہ دیتے تھے، تو اب کون ہے جو اس طرح سے، وہاں تو وہ سچے مومن جو دل سے تصدیق ہوتی تھی وہی ایمان لاتے تھے، کوئی فائدہ وغیرہ نہیں تھا، وہاں تو مار پڑتی تھی، تو مار پڑتی ہو تو کون ایمان، سچا شخص ہی اس اذیت کو اللہ کے لیے برداشت کرے گا، تکلیف کو برداشت کرے گا اور اس پر خوش ہوگا۔ تو مکے میں جو ہے وہ کوئی کافروں کی طرف سے ظلم و ستم نہیں، مسلمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے، تو یہ فائدے اٹھانے کے لیے آ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی حالت کو ذکر، اور پھر حضور پر احسان جتاتے تھے آپ ہمیں کچھ دیں، ہماری ضرورت پوری کریں، ہم اسلام لائے ہیں، وہ احسان جتلاتے تھے اپنے اسلام لانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، حالانکہ وہ زبان سے تو کہہ رہے تھے لیکن یہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا تو ایمان ہی نہیں تھا، صرف زبان سے دکھاوا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیں لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، مگر تم یہ کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کی ہے۔ یہاں بھی اسلمنا میں اسلام والا معنی مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ لغوی معنی اطاعت قبول کرنا، کہ ظاہری طور پر تم جھک گئے ہو کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے، یا جو وہ منافق جو ایمان لے آتے تھے وہ نقصان پہنچانے کے لیے بظاہر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ گھوم بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اندر اندر جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیکن قولوا اسلمنا، کہ تم دکھاوے کے طور پر تم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان دو آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، جو میں نے پہلے اپنے دعوے میں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ان دو آیت میں اللہ تعالیٰ نے زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والوں کو فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، اور دیہاتیوں سے کہا کہ لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو۔ یہ اس لیے کہا کہ صرف زبان پر اقرار تھا، دل میں تصدیق نہیں تھی، تو ان آیات مقدسہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، اس کو حق اور سچ جاننا، ماننا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور جو دل میں ان چیزوں کے بارے میں تصدیق رکھتا ہے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم اقرار بھی کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس اقرار کی وجہ سے مسلم بھی کہلاتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جس کے دل میں تصدیق ہے اور وہ اقرار نہیں کر سکا، تو وہ مومن تو ہے، مسلم نہیں ہے، لیکن جنت میں جائے گا کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے۔ ایک وہ ہے جو دل میں تو کفر رکھتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ منافق کہلاتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ دل میں بھی کفر ہے اور زبان سے بھی کفر کر رہا ہے، جیسے دیگر مذاہب کے لوگ کر رہے ہیں کہ بھئی میں ہندو ہوں، میں عیسائی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں،
تو دل میں بھی تصدیق نہیں اور زبان سے بھی اقرار نہیں ہے، تو نہ مومن ہے اور نہ ہی مسلم ہے۔ تو بعض افراد مومن بھی ہیں مسلم بھی ہیں، جو یہاں بھی تصدیق رکھتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں، مومن بھی مسلم، جیسے الحمدللہ ہم سب یہاں پر مومن بھی ہے اور مسلم بھی ہے، اور ایک نے تصدیق تو کی لیکن موقع ہی نہیں ملا اقرار کا، تو وہ مومن تو ہے مسلم نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے اور خالی دکھاوا کر رہا ہے، وہ منافق ہے، ظاہری مسلمان ہے، مسلم ہے ظاہری طور پر، اور ایک وہ ہے کہ دل میں بھی کفر ہے اور زبان سے بھی کفر کا بربرا اعلان کر رہا ہے، تو وہ نہ مومن ہے اور نہ ہی وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تفصیل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وسلم یا ارحم الراحمین۔ اس درس کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبول عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ حاضرین پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، ان کا وقت دینا اپنی بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرما یا اللہ، اس درس میں حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اے کریم و رحیم، اس درس کی برکت سے یا اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے سوچ و فکر اور نظریات کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے کریم و رحیم، ہمارے والدین کی، آبا و اجداد کی، اساتذہ کی، سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ہم میں کوئی بیمار ہو، اے کریم و رحیم اسے جلد شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے کریم و رحیم، ہر اعتبار سے، چاہے جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اور مال و دولت کے اعتبار سے، مالک کریم ہمیشہ اپنا محتاج رکھ، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ۔ یا اللہ، دینے والا ہاتھ عطا فرما، یا اللہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں محفوظ ہو۔ اے کریم و رحیم، ہمارا اگر ہاتھ پھیلے تو فقط تیری بارگاہ میں پھیلے، ہم فقط تجھ ہی سے سوال کریں، مخلوق کے سامنے سوال کرنے سے ہمیں محفوظ کر۔ یا اللہ، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما۔ اے کریم و رحیم، عالم برزخ میں ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ، میدان محشر کی ذلت و رسوائی اور سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ، میدان حشر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام عطا فرما۔ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا اللہ، اس محفل کے ثواب ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین خصوصیت کے ساتھ قاری نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی روح عطا فرما۔ اے کریم و رحیم، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ جیسی موت جس جگہ تو نے انہیں عطا فرمائی، یہ ان کی خدمات کی قبولیت کی علامت ہے۔ کریم و رحیم، ہم پر بھی ایسی ہی کرم نوازی فرما۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل امواتنا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔